بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے افغانستان کے اثاثے ضبط کرنے کے امریکی اقدام کو افغانیوں کے حق پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ ہم نام نہاد برادر ملک متحدہ عرب امارات کی اتنی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ۔ بھارت میں حجاب پابندی کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں۔ یوکرائن پر روسی حملے کا خطرہ اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا جتنا مغرب نے پیش کیا۔ سابق سربراہ برطانوی خفیہ ایجنسی۔ جہانگیر ترین گروپ کا تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے پر غور۔ دبئی کے شیخ نے چڑیا کے گھونسلے کی خاطر کروڑوں روپے کی گاڑی استعمال کرنا چھوڑ دی۔ السی پورا ایک میڈیکل سٹور ہے۔ السی کو پودوں کی مچھلی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے افغانستان کے اثاثے ضبط کرنے کے امریکی اقدام کو افغانیوں کے حق پر ڈاکہ قرار دیا ہے۔ امریکی اقدام کو شرمناک قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے تمام اثاثے فوری لوٹا دے۔ امریکہ عراق، لیبیا اور دیگر ممالک کی عوام کی لوٹی ہوئی رقم کا بھی ازالہ کرے۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکی صدر نے افغانستان کے امریکہ میں منجمد اثاثوں سے نصف 9/11 حملوں کے متاثرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان شہریوں نے امریکی صدر کے حکم کی مذمت کی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ اثاثے افغانوں کے ہیں۔ امریکی صدر انہیں چرا رہے ہیں۔ چائنا نے امریکہ کے افغان فنڈ سے 9/11 متاثرین کو رقم کی فراہمی کے فیصلے کو افغان اثاثوں سے چوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھلی ڈکیتی، بے شرمی اور اخلاقی گراوٹ ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے بھی افغان فنڈ سے 9/11 متاثرین کو رقم کی فراہمی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ میں 9/11 حملے سے افغان عوام کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ معاہدے کی پاسداری کرے ورنہ ہم بھی اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات کی اتنی خدمت کرتے ہیں، لیکن یہ سب نام نہاد برادرانہ تعلقات ہیں۔ سپریم کورٹ میں اداکارہ صوفیہ مرزا کی بچیوں کے کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ عدالت نے سیکرٹری خارجہ سے استفسار کیا، وزارت خارجہ بچیوں کی واپسی اور عوامی فلاحوں کے کاموں میں کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں متعلقہ حکام سے بچیوں کی حوالگی کے معاملے پر رابطے میں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے تو ہمارے نام نہاد برادرانہ تعلقات ہیں، وزارت خارجہ نے اب تک بچیوں کی واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سپریم کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم اتنے نااہل، نالائق اور پتھر دل لوگ ہیں۔ ہم UAE کی اتنی خدمت کرتے ہیں، لیکن کتنے مجبور ہیں کہ وہاں سے ہم بچیاں واپس نہیں لا سکتے۔ ہم نام لینا نہیں چاہتے، لیکن کیسے کیسے لوگ ہمارے سروں پر پیر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بھارت بھی تیسرے درجے کا ہی ملک ہے، مگر وہ اپنے شہریوں کے لیے دوسرے ملکوں کا کیا حشر کر دیتا ہے آپ جانتے ہیں۔ بچیوں کی واپسی پر کیے گئے تمام دعوے کھوکھلے اور بے بنیاد ہیں۔ سیکرٹری صاحب آپ سینئر بیوروکریٹ ہیں، مگر لگ رہا ہے آپ عدالت محض خانہ پوری کرنے آئے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ آپ بتائیں گے کہ کس قانون کے تحت بچیاں واپس نہیں آ سکتی۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی عزت دار ملک ہوتا تو متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات ختم کر چکا ہوتا۔ انٹرپول سے بچیوں کی واپسی پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ DGFIA نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بچیوں کی واپسی نہ ہونے میں وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں کی نااہلی ہے۔ اداکارہ صوفیہ مرزا نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ میری بچیوں کی واپسی کے لیے ٹیم تشکیل دے کر UAE بھجوائی جائے۔ DGFIA نے کہا کہ ٹیم تشکیل دے دی ہے، حکومت سے اپروول کے منتظر ہیں۔
ٹیم پہلے بھی گئی تھی، عدالتی حکم کے باوجود متحدہ عرب امارات نے بچیوں کو واپس نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ غیر مہذب لوگ ہیں، انہیں عدالتی حکم سے کیا لینا دینا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو بچیوں کی واپسی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور ایف آئی اے بچیوں کی واپسی کا مکمل لائحہ عمل تیار کر کے پیش کرے۔ عدالت نے کہا کہ جن افسران نے بچیوں کی 12 سال سے واپسی پر غفلت برتی ان کی نشاندہی کریں۔ حجاب پابندی کا معاملہ برطانیہ بھی پہنچ گیا۔ رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے مودی سرکار کے ظلم کے خلاف برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ ناز شاہ نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں۔ بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے اس معاملے پر وضاحت مانگی جائے۔ ناز شاہ نے بھارت سے تجارتی ڈیل پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا۔ ناز شاہ نے کہا کہ بھارتی ریاست کرناٹک میں پیش آنے والے واقعے نے بھارت کی جمہوریت کا پردہ فاش کر دیا۔ اسکول جانے کے لیے بچیوں کے حجاب اتارے جا رہے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی مسلمانوں کے خلاف نفرت کو فروغ دے رہی ہے اور یہ اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن پر روسی حملے کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ یوکرائن پر روسی حملے کا خطرہ اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا جتنا کہ کچھ مغربی حکومتوں نے پیش کیا تھا، اور اب یہ مزید کم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ صدر پیوٹن نے کبھی یوکرائن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو، اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ہمیشہ ہی ایک بہت خطرناک راستہ ثابت ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روس بھی کئی اہم فوائد کے ساتھ اس سے باہر نکل چکا ہے۔ سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ جنگ کا نام استعمال کر کے یوکرائن کو ڈرایا گیا تھا اور یورپ کو یہ یاد دلایا گیا تھا کہ کیسے ان کا انحصار روسی گیس پر ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے صدر پیوٹن نے بھی کہا ہے کہ روس یورپ میں جنگ نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ روس کے سلامتی سے متعلق خدشات کو مد نظر رکھا جائے۔ صدر پیوٹن نے یہ بات جرمن چانسلر سے 4 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد اپنے تازہ ترین بیان میں کہی ہے۔ روس کے عسکری حکام یوکرائن کی سرحد کے قریب تعینات فوجیوں میں کچھ کمی کا عندیہ دے چکے ہیں، جسے کشیدگی میں کمی کی جانی پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مغربی ممالک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ابھی تک روسی فوجیوں کے انخلاء کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرائن کی سرحد کے قریب وسیع پیمانے پر جنگی مشقیں جاری ہیں، لیکن کچھ دستے بیرکوں میں واپس لوٹ رہے ہیں، جبکہ یوکرائن نے کہا ہے کہ جب تک اسے روسی فوجیوں کی واپسی کا ثبوت نہیں مل جاتا وہ اس پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ امریکہ کی طرف سے دوستو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کسی بھی وقت یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے، تاہم روس اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں شامل نہ کیا جائے، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ترین گروپ نے مختلف سیاسی آپشن کی تجاویز سامنے آنے کے بعد جہانگیر ترین کو حتمی فیصلے کا اختیار دے دیا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کی اکثریت نے کھل کر سیاسی میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حکومت مخالف کھل کر لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ ترین گروپ کے اکثر ارکان نے حکومت مخالف لائحہ عمل میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز دی۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے تک ترین گروپ کا سیاسی کارڈ سینے سے لگائے رکھنے کا مشورہ ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے پر ترین گروپ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتی ہے۔ ترین گروپ کے ارکان کا موقف ہے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، حلقوں میں سخت عوامی رد عمل کا سامنا ہے، اب ترین گروپ کو متحرک کردار ادا کرنا ہوگا۔ ترین گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ترین گروپ کے اجلاس وقفے سے ہوتے رہیں گے۔ دبئی کے شیخ حمدان دنیا بھر میں اپنی رحم دلی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کو تیراکی اور شکار کرنے کا سب سے زیادہ شوق ہے۔
کچھ عرصہ پہلے شیخ حمدان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ان کی کروڑوں کی مرسڈیز پر چڑیا نے گھونسلہ بنایا اور بچے دے دیے، جس کی ایک خوبصورت ویڈیو وائرل ہوگی۔ شیخ حمدان نے اپنے ملازموں کو چڑیا کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی گاڑی کو استعمال کرنا تک چھوڑ دیا تاکہ چڑیا اور اس کے بچوں کو کچھ نہ ہو۔ شیخ حمدان کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جب بھی سمندر میں تیرنے جاتے ہیں، وہاں موجود لوگ اگر ان کے ساتھ سیلفی بنانے یا کھیلنے کو کہیں تو وہ کبھی ان کو مایوس نہیں کرتے۔ دوستی کی اعلیٰ مثال شیخ حمدان نے اس وقت نبھائی جب وہ اپنے دوست کے ساتھ تیراکی کرنے گئے اور دوست ڈوب گیا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی جان بچائی۔ آج دور جدید میں بہت سی سائنسی تحقیقات نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ السی کو انتہائی مفید خوراک کے طور پر بھی تجویز کرتی ہیں۔ السی کا بیج انسان نے اپنی ابتدا میں ہی تلاش کر لیا تھا اور اس کے مفید فائدوں سے آگاہ ہو گیا تھا، اسی لیے السی کو قدیم ترین بیجوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ السی کا ایک کھانے کا چمچ روزانہ آپ کو بہترین پروٹین، اومیگا 3 غذائی فائبر، وٹامن اور منرلز مہیا کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ ایسڈ کولیسٹرول کو خون میں شامل ہونے سے روکتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے والوں میں دل کا دورہ پڑنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اور یہ دل کی دیگر بیماریوں میں بھی انتہائی مفید ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ السی ایک غذائی اجزاء لگنین سے بھرپور ہوتی ہے اور یہ لگنینز کینسر کے سیلز کو ختم کرنے میں انتہائی فعال کردار ادا کرتا ہے۔ السی کینسر کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ السی کے صرف ایک کھانے کے چمچ میں 3 گرام غذائی فائبر ہوتا ہے جو اسے دیگر فائبر رکھنے والی غذاؤں میں سے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔ غذائی فائبر معدے اور مثانے میں موجود بیکٹیریا کی صفائی کرتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ السی کو کولیسٹرول کم کرنے میں انتہائی مددگار تسلیم کرتی ہے۔ السی قابو میں نہ آنے والے ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ السی کو اگر پودوں کی مچھلی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ اومیگا 3 فیٹ کے ساتھ ساتھ پروٹین کی بہترین قسم سے بھرپور ہوتی ہے جو امیون فنکشن اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ سائنس کے مطابق اگر روزانہ 10 سے 20 گرام السی کو کھایا جائے تو 30 دن میں بلڈ شوگر 8 سے 20% کم کی جا سکتی ہے۔ السی میں موجود انسولوبل فائبر شوگر کی خون میں ترسیل کو سست کرتا ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ وہ حضرات جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں 25 گرام السی کو ناشتے میں استعمال کریں۔ السی کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے اور جسم میں موجود چربی پگھلتی ہے۔ السی کا بیج اور السی کا تیل کھانوں کو جہاں مزیدار بھی بناتا ہے اور بے پناہ غذائی اجزاء سے بھرپور السی صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے۔ اس لیے السی کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اور صحت مند رہیں۔ اپنی نے ایسی چھوٹی سی پلیٹ متعارف کروائی ہے جس کے بعد گھر میں مائکرو ویو کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اس پلیٹ کا نام ہاٹ لائن ہب رکھا گیا ہے جسے USB پورٹ کے ذریعے کرنٹ سپلائی دی جا سکتی ہے اور یہ انتہائی کم کرنٹ لے کر سیکنڈ میں کھانے کی اشیاء گرم کر سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے جو آپ اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور پاور بینک یا کسی بھی ڈیوائس سے اسے USB پورٹ کے ذریعے کرنٹ دے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پلیٹ کو استعمال کرنے والے صارفین نے اس پر اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مائکرو ویو سے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اس پلیٹ کی قیمت $70 تقریباً 11,000 روپے رکھی گئی ہے اور اسے آن لائن آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں نوجوان ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان جڑواں برطانوی بھائیوں سے ملیے جنہوں نے 13 سال کی عمر سے کمانا شروع کیا اور اپنی کمائی رقم سے ایسے کام پر خرچ کر رہے ہیں کہ سن کر آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان ہم شکل جڑواں بھائیوں کے نام بین اور میتھیوز ہیں جنہوں نے 13 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز بنانی شروع کر دی تھی اور کمانا شروع کر دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ان دونوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اب تک دونوں 1 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً 2 کروڑ 7 لاکھ روپے کما چکے ہیں۔
اور یہ رقم اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے پر خرچ کر چکے ہیں جو انہوں نے برطانوی علاقے نورفولک میں واقع اپنے آبائی گھر کو گروی رکھ کر لے رکھا تھا۔ میتھیو کا کہنا تھا کہ ہم نے ویڈیو گیمز بنانے کا کام اس لیے شروع کیا کیونکہ ہم دونوں کو یہ کام بہت ہی پسند تھا اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی آن لائن گیمز کافی پاپولر ہوئیں اور ہم اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ اب تک ہمارا آبائی گھر نیلام ہو چکا ہوتا۔ کورونا نے دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ اس وبا کی وجہ سے لازمی قرار پانے والے فیس ماسک نے لپسٹک کو خواتین کی زندگیوں سے نکال باہر کر دیا ہے۔ فیس ماسک لازمی قرار پانے کے بعد سے لپسٹک کی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہو چکی ہے۔ مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وبا آنے اور فیس ماسک لازمی قرار پانے کے بعد سے لپسٹک کی فروخت میں 50% کمی آ چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف برطانیہ میں ہر سال 10 کروڑ پاؤنڈز کی لپسٹک استعمال ہوتی تھی۔ لپسٹک کی فروخت کم ہونے کی وجہ واضح ہے کہ خواتین فیس ماسک کے نیچے لپسٹک لگائیں گی تو وہ پھیل کر ان کے پورے میک اپ کو بگاڑ دے گی۔ چنانچہ خواتین نے لپسٹک کا استعمال مکمل طور پر ترک کر دیا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن سے تعلق رکھنے والی ایک 21 سالہ لڑکی نے اپنے گھر میں 16 خطرناک سانپ پال رکھے ہیں۔ لندن کی یہ 21 سالہ لڑکی نرسنگ کی ٹریننگ لے رہی ہے اور اس نے اپنے گھر میں یہ پالے ہوئے ہیں۔ اس نے پہلا 14 سال کی عمر میں خریدا تھا، جس کے لیے اس کے بھائی نے اس کی مدد کی تھی۔ اس لڑکی کا ان کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ یہ ان کو اپنے ساتھ ہی بیڈ روم میں سلاتی ہے۔ کئی بار اس کو یہ ڈس بھی لیتے ہیں، لیکن زہریلے نہ ہونے کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچتا۔ 21 سالہ لڑکی کے مطابق اسے ہفتے میں کم از کم یہ ایک دفعہ ضرور ڈستے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ آج کل دنیا بھر میں تنہائی بحث کا بڑا موضوع بنا ہوا ہے، جس کے لیے تحقیق کر کے نئی ایجادات تیار کی جا رہی ہیں۔ عالمی میگزین کے مطابق سائنسدانوں نے تحقیق کر کے تنہا رہنے والوں کے اکیلے پن کو دور کرنے کا حل نکال لیا ہے اور ایک ایسی حیران کن ایجاد کی ہے جس سے وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ جاپان کی گیگو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے حال ہی میں ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو کہ اکیلے پن کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک روبوٹ ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے ہاتھ کو تھامیں گے تو یہ ہو بہو اصلی ہاتھ والا احساس مہیا کرے گا۔ اور سائنسدانوں نے اس روبوٹ ہاتھ کو ایسے نرم جل سے بنایا ہے جس سے وہ انسان کی جلد کی طرح احساس دیتا ہے، اور اس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہیں تاکہ اس میں اپنی پسند کی خوشبو بھی ڈالی جا سکے۔ اس روبوٹک ہاتھ میں پریشر سینسر بھی موجود ہیں، جس کے تحت آپ جس قوت سے ہاتھ کو تھامیں گے یہ ہاتھ بھی اتنی ہی قوت کے ساتھ آپ کو تھامے رکھے گا۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، اس کے پاس کتنی ہی دولت موجود کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، ماں کا نہ ہونا اس کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک 4 سالہ ننھا بچہ بدقسمتی سے کورونا کی وجہ سے 100 دن میں اپنے والدین دونوں سے محروم ہو گیا۔ کورونا نے پوری دنیا میں اپنا خوف بٹھایا ہوا ہے اور اس مہلک مرض کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور کئی لوگ اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں۔ وہیں ان لوگوں میں شامل یہ بچہ بھی ہے جو اپنے سے بچھڑ جانے والے والدین اور خاص کر اپنی ماں کی جدائی کا غم محسوس کر رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے والد ایڈن کورونا کی وجہ سے 26 جون کو 33 برس کی عمر میں چل بسے۔ 4 سالہ لڑکے کی نانی روزی سلیز نے امریکی ٹیلی ویژن چینل NBC نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ اس دوران بچے کی ماں ماریا، جو خامد کو کھو دینے پر شدید رنج و غم میں مبتلا تھی، وہ بھی بیمار ہو گئی۔ نانی نے بتایا کہ بیمار ہونے کے چند گھنٹے بعد لڑکے کی والدہ بھی 5 اکتوبر کو اچانک چل بسی۔ بعد میں ہاسپٹل انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔
والدین کی اچانک موت بچے کے لیے بہت دردناک تھی۔ وہ اپنی نانی سے اکثر کہتا ہے کہ اسے اپنی ماں واپس چاہیے۔ نانی نے ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کرتا ہے۔ آج صبح ہی اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کاش اس کی ماں واپس آ جائے۔ وہ بس اپنی ماں کی واپسی چاہتا ہے۔ نانی کا کہنا تھا کہ اسے اب میں کیا بتاؤں۔ دوستو، اس کی سالگرہ اس ماہ 28 نومبر کو آ رہی ہے۔ ان کی نانی کو امید ہے کہ وہ گاڑیوں کے جھرمٹ میں انہیں سیر کروا کے ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی لا سکے گی۔ ایسے حالات میں جب غم سے نپٹنا مشکل کام ہے، نانی نے کہا کہ ان کا نواسہ ان کی ہمت بندھاتا ہے۔ نانی کا مزید کہنا تھا کہ اسی کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ یہ مسلسل اور دوستانہ انداز میں مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھنے پہ یہ ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتا ہے۔ اس صورتحال سے نپٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔